مال غنیمت میں سوار کا حصہ اور پیدل کا حصہ یہ الگ الگ شریعت میں مقرر کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ دیا اور جو سوار تھا اس کو 3 حصے دیے۔ سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک جو سوار ہے یعنی ایک شخص ہے مجاہد، اس کا 1 حصہ اور اس کے گھوڑے کے 2 حصے۔ اب اس کو کہا کہ یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے، اور ایک حنفی عالم جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے لکھتا ہے الاختیار لتعلیل المختار، یہ ایک کتاب ہے، ایک حنفی امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے بھئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْفَرَسِ، کہ جو مجاہد ہے اس سے جنگ میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ گھوڑے کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجاہد کا حصہ کم اور گھوڑے کا زیادہ ہو جائے، گھوڑے کے 2 حصے اور مجاہد کا 1 حصہ؟ کہتے ہیں ہماری عقل ہی نہیں مانتی بھئی، یہ کیسے ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اکیلا گھوڑا جو ہے اس کا تو کوئی بھی مطلب فائدہ ہی نہیں ہے نا، گھوڑے کا فائدہ تو مجاہد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو پھر مجاہد کا حصہ کم کر دیا آپ نے اور گھوڑے کا حصہ زیادہ کر دیا، ہم نہیں میں مانتے۔ فلا یجوز ان یستحق الفرس اکثر من صاحبہ، ہم یہ درست نہیں سمجھتے کہ گھوڑے کا حصہ جو ہے وہ اپنے مالک کے حصے سے کم ہو۔ وَلِأَنَّهُ لا يجوز تفضیل البہیمۃ علی الآدمی، کہتے ہیں اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ آدمی سے بہتر کر دیا آپ نے، گھوڑے کو اچھا سمجھ لیا، آدمی سے بھی اس کو 2 حصے دے دیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی ان کی عقل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چیلنج کرتی ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس کام کرتا ہے، وہ مشین سے کام کرتا ہے، اس کا کام ہو سکتا ہے 10 گنا زیادہ ہو ایسے شخص سے جو ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص ہے جو پیدل آپ کا کام کرنے جاتا ہے اور ایک کہتا ہے میرے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، یا میرے پاس گاڑی ہے، میں تیز ترین کام کروں گا، وہ ہو سکتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کر لے، تو کیا آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے کاریگر، ہم نے اس کو 1000 روپے دہاڑی دی ہے، اور جو مشین سے کام کرنے والا ہے اس کو ہم نے 3000 دے دی، تو یہ تو گویا مشین کی قیمت بندے سے زیادہ ہو گئی؟ اور بھئی مشین بندے نے استعمال کی ہے نا، مشین بندے کی ہی ملکیت ہے اور بندہ ہی مشین سے کام لے رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر مجاہد گھوڑے سے کام لیتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے اور شریعت نے اس کو زیادہ حق دے دیا ہے، تو گھوڑے کی کون سی اپنی ملکیت ہے؟ گھوڑے نے کوئی درہم و دینار چوا لینے ہیں؟ بھئی گھوڑے کی اپنی ملکیت کوئی نہیں ہوتی، وہ تو خود آدمی کی ملکیت ہے، اور جو گھوڑے کو چیز ملے گی وہ اصل میں اس آدمی کو ہی مل رہی۔ تو گویا کہ مجاہد کو ہی حصے دیے گئے ہیں 3، نہ کہ گھوڑے کو مجاہد سے جو ہے نا وہ زیادہ اعلیٰ یا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ ان میں وہم ہو گیا ہے راوی کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت دیکھیں، انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اور آگے امام نافع جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد نافع، ان کا جو قول نقل کیا ہے وہ خود اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ فسرہ نافع فقال ان کان مع الرجل فرس فلہ 3 اسهم، اگر بندے کے ساتھ گھوڑا ہے تو اس کے 3 حصے ہیں۔ فإن لم يكن له فرس فله سهم، اور اگر وہ پیدل ہے بغیر گھوڑے سواری کے ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ حدیث میں وہم ہو گیا کسی راوی کو، کہ نافع جو ہیں وہ کھول کر بیان کرتے ہیں کہ 3 حصے ہیں، لہٰذا 2 حصوں کی بات جو کرتے ہیں کہ جی اصل میں 2 حصے تھے، وہ 3 کسی راوی نے غلطی سے کہہ لیا، تو نافع رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد 3 حصے ہیں، 2 نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ یہاں بولے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کے ساتھ گھوڑا ہے تو بندے کے 3 حصے ہیں، یعنی مجاہد کے 3 حصے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ گھوڑے کو 2 حصے دے دیے اور مجاہد کو 1 حصہ دیا اور گھوڑے کو افضل کر دیا، یہ بھی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے اس کا بھی رد کر دیا کہ عقل کے اندھو، یہ گھوڑے کے حصے اصل میں اسی مجاہد کے حصے ہیں۔ ایک مجاہد کو زیادہ جہاد میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے 3 حصے دے دیے اور ایک کو 1 حصہ دے دیا کم حصہ ڈالنے کی وجہ سے، تو اس میں کون سا اعتراض آیا؟ اور پھر ان کی عقل دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا، ابھی پیچھے آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ گھوڑے کو آدمی سے افضل کر دیا،
یعنی یہ گھوڑے اور آدمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مقابلہ سرے سے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ حصہ مجاہد کا ہی تھا، لیکن انہوں نے چونکہ مقابلہ کیا تو ہم نے پوچھا آپ کے پاس کیا حل ہے بھئی؟ تو کہتے ہمارے پاس حل ہے۔ کیا حل ہے جی؟ بھی جو ایک حصہ مجاہد کو ملنا ہے تو ایک ہی گھوڑے کو ملے، تو جو سوار ہے اس کو 2 حصے ملے اور جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے۔ کیوں؟ گھوڑے اور آدمی کو برابر تم نے کر دیا، تمہاری ٹیڑھی عقل نے گھوڑے اور آدمی کو برابر کر دیا، کیونکہ تم ان کا مقابلہ سمجھ رہے تھے نا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گھوڑا ہے اور گھوڑے کو آدمی سے افضل کیا جا رہا ہے 2 حصے دے کر، تو آپ نے کیا کیا؟ برابر۔ بھئی یہ عقل کی بات ہے، گھوڑے اور بندے کو برابر کرنا یہ عقل کی بات ہے۔ تو اصل میں صحیح بخاری پر اعتراض کرنے والا اصل میں اپنی عقل پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور اپنی عقل سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، صحیح بخاری پر بھی یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ رفع الیدین کی احادیث پر امین اکاڑوی صاحب مناظر تھے دیوبند کے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری میں رفع الیدین کی احادیث، اب ان کو رد کرنے کے لیے لوگوں کو مناظرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موطا امام مالک میں یہ حدیث تھی نا تو وہ اس طرح تھی، اور صحیح بخاری میں اس طرح، اور الفاظ کیا بولے؟ کہتے ہیں یہ حدیث مدینے میں تھی تو ایسے تھی، بخارے میں جا کر ایسے ہو گئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض اور صحیح بخاری پر بھی اعتراض، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں حدیثیں بدل دی گئیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ان کے اعتراضات ہیں ایسے لوگوں کے صحیح بخاری پر۔ یہ منکرین حدیث سے پیچھے تو یہ لوگ بھی نہیں، ہم سب کی بات نہیں کر رہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو فقہی تعصب میں جمود میں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح بخاری پر بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔